یہ رمضان کی گھڑیاں قیمتی گھڑیاں ہیں، اس میں ہم توبہ کر لیں۔ ہمارا معاشرہ کتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہے، آج کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ایک بچی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی، اور پھر جب وہ جوان ہوئی اس نے اپنے باپ کی شفقت پہ لات ماری، اپنی ماں کی ممتا پہ لات ماری، اور اپنے دین و دھرم کی حدود کو توڑ کر آج اسلامی معاشرے سے دور چلی جاتی ہے۔ ایمان کے حالے اور زیور کو اتار کر کفر کا توق اپنے گلے کے اندر پہن لیتی ہے۔ آج اس کا رونا سب رو رہے ہیں، نوجوان بھی رو رہے ہیں، بوڑھے بھی رو رہے ہیں۔ آج ہر ایک انسان گاؤں میں اور شہر میں اس رونے کو رو رہا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، مجھے ایک بات ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اگر 20 سال پہلے لڑکے نہ بگڑتے تو کیا ہماری لڑکیاں بگڑتی؟ 20 سال پہلے یہ فتنہ مردوں سے شروع ہوا۔ ہمارے محلوں کے پٹیوں پر ہمارے ہی محلے کے نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری ہی محلے کی لڑکیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں تھا۔ آج جب یہ مرض لڑکیوں کے اندر آیا، ہماری ناک کٹی اور ہماری مونچھ جھکی تو ہم تڑپ گئے۔ یہ جذبہ ہمارا دین والا جذبہ نہیں ہے۔ اگر دین والا جذبہ ہوتا تو ہم 20 سال پہلے ایکٹیو ہو جاتے، ہمارے محلے کے لڑکوں کو پکڑتے، ان کی گردنیں پکڑتے اور یہ کہتے کہ یہ بدکاری، یہ زناکاری، یہ بد نظری ہمارے محلے میں نہیں چلے گی۔ ہم دین کے لیے نہیں تڑپ رہے ہیں، ہم اپنے ایگو کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ہماری ناک کٹ گئی کہ آج ہماری بچی جو ہے غیر کے ساتھ چلی گئی۔ بتاؤ، غیر کے ساتھ بچی جائے یا کوئی بچہ غیر کو لے کے چلا جائے تو کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی نظر میں زنا زنا ہے۔ مسلمان کے ساتھ ہو تو زنا ہے، غیر مسلم کے ساتھ ہو تو زنا ہے، اپنا کرے تو زنا ہے، پرایا کرے تو زنا ہے۔ زنا تو زنا ہے، لڑکا کرے تو زنا ہے، لڑکی کرے تو زنا ہے۔ آج لڑکیوں کے زنا پہ تو ہم تڑپ رہے ہیں، لیکن لڑکوں کی زناکاری پہ نہ پیشانی پہ شکن ہے، نہ کان پہ جو نہیں ہے۔ آج جتنے سیور کے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں، میں ان سے صاف کہتا ہوں، بغیر شرمائے کہتا ہوں، دو ٹوک کہتا ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر تم اپنے ناجائز افیئر سے بریک اپ کر لو گے، تمہارے محلے کی لڑکیاں بھی سدھر جائیں گی۔ تم زندگی بھر یہ سوچتے رہو کہ ہم کارنامے کرتے رہیں، کارستانیاں کرتے رہیں، گلشرمیاں اڑاتے رہیں اور لڑکیاں سدھر جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر معاشرے کی عورتوں کو سدھارنا ہے، پہلے مردوں کو سدھرنا پڑے۔ آپ تو اپنے موبائل میں پاسورڈ لگا کے رکھیں، اپنا موبائل کسی کے ہاتھ میں نہ جانے دیں۔ رات میں باہر نکل کر گلیوں میں اور گاڑیوں میں اور آٹو میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں کال لگائیں اور باتیں کریں، اور اپنی بہن سے یہ چاہیں کہ وہ پاک دامن اور پاک باز رہے۔ ایسا چند سالوں تک تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں ہو سکتا۔ آپ گندگی لے کر اگر گھر میں آئے ہو، اس گندگی کے جال میں گھر کی عورتیں بھی پھنس کے رہیں۔ ایسا ہی نظام ہے اللہ کا۔ پاک مردوں کے گھر میں پاک عورتیں ہیں اور گناہگار مردوں کے گھر میں گناہگار عورتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ نیت کریں، اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آواز جا رہی ہو، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ میری مومن بہنیں، مسلمان بہنیں جو سیہور میں رہتی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایسی عورتوں کو ضرور دیکھا ہوگا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، مجھے خود احساس ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں، اور علی قدر آپ کا بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ میری بات کو غور سے سنو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے چند فتنے بتائے ہیں۔ آخری زمانے کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ جس فتنے سے اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے، اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو سورہ کہف یاد کراؤ، یعنی صرف اس کی تلاوت نہیں بلکہ اس کی تفسیر بھی پڑھاؤ، تاکہ آخری زمانے کے فتنوں سے اور خاص طور سے فتنہ دجال سے سورہ کہف کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے بچے بچ سکے۔ تو دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، صحابہ نے پناہ مانگی، اللہ کے نبی نے امت کو حکم دیا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ ہم سب پناہ مانگتے ہیں۔ جو دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے وہ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا، اور جو خود دجال بن جائے وہ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا۔ ایک ہے دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے والا، اور ایک ہے خود دجال بن جانا۔ تو بتاؤ دونوں میں بڑا بد نصیب کون ہے؟
ایک ہے یاجوج ماجوج کا ہونا، ان کے فتنے میں مبتلا ہونا، اور ایک خود ہی یاجوج ماجوج بن جانا. تو بتاؤ دونوں میں بد نصیب کون؟ اللہ کے نبی نے آخری زمانے کا فتنہ ایک عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور عورتیں اس فتنے میں مبتلا ہونے کی بجائے خود ہی وہ فتنہ بن جائیں، تو بتاؤ وہ کتنی بڑی بد نصیب ہے. آپ نے فرمایا کاسیات عاریات مائلات ممیلات. خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ مردوں میں تو میلان اور رجحان ہوتا ہی ہے عورتوں کی طرف. ایمان والے ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گندگی سے بچا لیتے ہیں. جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ گندگی میں پڑ جاتے ہیں. لیکن ہر مرد کے اندر عورتوں کی طرف میلان ہوتا ہے، یہ ایک فطرت ہے مرد کی. لیکن اس کی الٹ عورت میں اللہ نے حیا رکھی، شرم رکھی ہے، پردہ رکھا ہے. یہاں تک کہ مسلمان عورت نہیں، غیر مسلم عورت بھی ہو اس میں بھی حیا ہے، اس میں بھی پردہ ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، کیونکہ صحابہ نے ایسی عورتوں کو دیکھا بھی نہیں تھا، تو فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں پردہ کر کے بے پردہ ہوں گی، کپڑے پہن کے برہنہ ہوں گی. مائلات ممیلات. خاص طور سے میں اپنی بہنوں کو یہ بات سنا رہا ہوں جو خود ایسی نہیں ہے لیکن انہوں نے ایسی لڑکیوں کو ضرور دیکھا ہوگا. مائلات ممیلات، جو خود دوسروں کی طرف، لڑکوں کی طرف مائل ہوں گی، اور وہ یہ چاہیں گی لڑکوں سے کہ وہ ہماری طرف مائل ہوں. تو اللہ کے نبی نے اسے قیامت کی نشانی اس لیے کہا کہ ایسی ہر زمانے میں عورتیں نہیں ہوں گی، قیامت سے پہلے یہ نوبت آ جائے گی تو سمجھ لینا کہ بس اب قیامت آنے والی ہے. اب اس زمانے کی بعض لڑکیوں کا عمل بھی دیکھو. سب سے پہلے تو انہوں نے کیا میک اپ، اچھے پروڈکٹ استعمال کرے. اس کے بعد انہوں نے موبائل پہ لگایا فلٹر اور ایک شاندار قسم کا فوٹو کھینچا، اور اس کے بعد اپلوڈ کر دیا انسٹاگرام پہ، بھیج دیا اسنیپ چیٹ پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ کے ڈی پی پہ، اسٹیٹس پہ لگا دی. اب ان کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ ہمارے فوٹوز کو لائک کریں. چاہ رہے کہ نہیں چاہ رہے؟ تو یہی تو میرے آقا نے فرمایا تھا 1450 سال پہلے کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو یہ پسند کریں گی کہ لوگ ہمیں پسند کریں. اب مان لیجئے کہ 1,00,000 لائک مل گئے فوٹو پر. جب وہ فوٹو چلا تو اسے ابا نے دیکھا تو محبت سے دیکھا، بھائی نے دیکھا تو عزت سے دیکھا، بیٹے نے دیکھا تو عزت سے دیکھا، شوہر نے دیکھا تو محبت سے دیکھا، چلو ماموں نے دیکھ لیا، چلو چچا نے دیکھ لیا. پھر وہ فوٹو آگے چلا تو پڑوسیوں نے دیکھا، غیر محرموں نے دیکھا، احمد و محمد نے بھی دیکھا، اور رام اور شیام نے بھی دیکھا. جہاں دیندار لوگوں نے دیکھا وہاں شرابیوں نے بھی دیکھا، جہاں پاک دامنوں نے دیکھا وہاں بدکاروں نے بھی دیکھا. کسی نے دیکھ کے اگنور کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے، کسی نے دیکھ کے رال ٹپکائی، کسی نے دیکھ کے دل میں غلط غلط ارادے کیے، غلط غلط تمنائیں پالی. کسی نے یہ معلوم کرا کہ اس لڑکی کا گھر کہاں پر ہے، وہ اس کے پیچھے لگا، گلیوں میں، کوچوں میں، اسکول پر، کوچنگ میں اس لڑکی کا پیچھا کیا. لڑکی اگر بچ گئی تو فبیہا، نہیں بچی تو اس نے اس لڑکی کو پھنسا لیا. یہ ایک فوٹو نے کتنے معاشرے کو فتنے میں مبتلا کیا. مان لیجئے 1,00,000 لائک مل گئے، لیکن 1450 سال پہلے ہی ایک ڈس لائک ملا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب بتاؤ قیامت کے دن 1,00,000 لائک زیادہ کام کریں گے یا ایک ڈس لائک ان پر غالب آ جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کر دیا کوئی بھی عورت زینت اختیار کر کے مردوں کے سامنے آئے، کوئی ایسی چال اختیار کرے جس سے مرد متوجہ ہوں، کوئی ایسی بات کرے جس سے مرد متوجہ ہوں، اس کے جسم سے خوشبو اٹھے اور مرد کی ناک میں جائے. ان ساری چیزوں کو میرے آقا نے ڈس لائک کر دیا. ایسے برقعے پہنے جو لٹک والے ہوں اور جس سے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوں، میرے نبی نے ناپسند کر دیا. ایسے کپڑے پہنے جس میں جسم نظر آتا ہو، آدھی پہنے، ٹخنوں سے اوپر اپنا لوور، ٹخنوں سے اوپر اپنا پاجامہ پہنے یا تنگ پاجامہ پہنے جس میں ان کی پنڈلیاں نظر آتی ہوں، میرے نبی نے ناپسند کر دیا. قیامت کا میدان ہوگا. میرے آقا نے فرمایا کہ ایک نہر کوثر ہے، ایک نہر رحمت ہے، ایک نہر دجلہ ہے، ایک نہر نیل ہے. نیل دریائے نیل ہے، دریائے دجلہ ہے. یہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں میں سے نکل رہی ہیں، یہ دنیا کی طرف آ رہی ہیں. دریائے نیل سدرۃ المنتہا کے جڑ میں سے نکل کر دنیا
دنیا کی طرف آتی ہے، دریائے دجلہ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں سے نکل کر دنیا کی طرف آتی ہے، اور نہر کوثر جڑ میں سے نکل کر جنت کی طرف جاتی ہے، اور نہر رحمت سدرۃ المنتہا کی جڑ میں سے نکل کر جنت کی طرف جاتی ہے، اور نہر کوثر کے 2 پرنالے محشر کے میدان میں گریں گے، اور وہاں پہ ایک حوض بنے گا، اسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ وہ حوض کوثر اللہ مجھے عطا فرمائے گا، اور اس حوض کوثر کا اللہ مجھے ذمہ دار بنائے گا، اور میں سراہی سے بھر بھر کے کوثر کا پانی جاموں میں بھروں گا۔ وہ کوثر کا پانی جو دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جو ہیرے موتی سے زیادہ شفاف ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی حوض کوثر کی تہ میں جو کنکریاں ہوں گی وہ موتی ہوں گے، اور میں بھروں گا سراہی سے جام میں، اور ابو بکر لے کر میری امت کو پلائے گا، ابو بکر عمر لے کر پلائے گا، میرے صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھاگ بھاگ کر میری پیاسی امت کو جام کوثر پلائیں گے۔ 50,000 سال کی پیاس سے پریشان ہو کر جب میری امت میری طرف آئے گی، میں آگے بڑھ کر میرے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کو جام کوثر پلاؤں گا۔ کچھ لوگ میری طرف آئیں گے، میں انہیں دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا، میری امت آ رہی ہے، اور وہ مجھ سے پانی مانگیں گے، اتنے میں فرشتے آئیں گے اور ان لوگوں کو ہٹانے لگیں گے، اور وہ نہیں مانیں گے تو لوہے کی سلاخیں، جہنم کی سلاخیں لا کر ان کے منہ پر ماریں گے۔ میں رو کے کہوں گا کہ یہ میری امت ہے، انہیں آنے دو، ارے یہ پیاسے ہیں، انہیں آنے دو۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کیا حشر کیا۔ جب اس بات کو آپ سنیں گے آپ بھی اپنے چہرے کو پھیر لیں گے اور فرمائیں گے سحقاً سحقا، انہیں میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دو۔ اگر اللہ قیامت کے دن ناراض ہو جائے، محمد مصطفیٰ سفارش کر دیں، اللہ معاف کر دے گا، لیکن محمد مصطفیٰ ہی ناراض ہو گئے تو کون سفارش کرے گا؟ آج کے سوشل میڈیا کے مزوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹے یہ پوسٹوں کی وجہ سے، چند دنوں کے مزے کی وجہ سے آخرت برباد ہو رہی ہے۔ یہ موبائل ہمارے معاشرے کو برباد کر رہا ہے۔ اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں کہ شادی تک کوئی انسان موبائل کا استعمال ہی نہیں کرے، اور ایسا قانون بنایا جا رہا ہے دنیا کے دوسرے ملکوں میں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس آپ سے اتنا عرض کروں گا، علماء کرام موجود ہیں، آج ان کے پاس جائیے روزانہ پابندی سے رمضان تک، اور خوب غور سے سنیے کہ رمضان کے کیا اعمال ہیں۔ رمضان کا کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو۔ رمضان میں ہم اپنی دعوت کی محنتوں کو بڑھائیں، رمضان میں مسجد کی آبادی کی محنت کو بڑھائیں، رمضان کے اندر ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کو بڑھائیں، رمضان کے مہینے کے اندر ہم صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کو بڑھائیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم ایسا مہینہ گزاریں کہ یہ رمضان ہمارے سیہور کے لیے ایک انقلابی مہینہ بن جائے۔ جب عید آئے تو ماحول ہی کوئی دوسرا ہو، محسوس ہو اپنوں اور پرایوں کو کہ اس رمضان کے بعد تو بس سیہور والوں کا ماحول ہی بدل گیا۔ کوئی اگر سیہور سے گزرے تو اسے احساس ہو کہ یہاں سے دین کی بہاریں محسوس ہو رہی ہیں، یہاں دین کی ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں، یہاں سنتوں کا نور محسوس ہو رہا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں آئے گا، یہ ہمیں خود ہی کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔